ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر عرفان خالق کے ساتھ اسٹرلائزیشن آف سرجیکل انسٹرومنٹس کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے سرجیکل انسٹرومنٹس کو جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے، اور ہم نے بات کی تھی ان پروسیجرز کی جن کے تھرو عام طور پہ ری یوز ہونے والے سرجیکل انسٹرومنٹس کو گزارا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے پروسیجرز ہوتے ہیں جن پر انسان جن کے لیے جاتا تو ہے لیکن اتنی توجہ نہیں دیتا. فار ایگزامپل بچوں کی سرکمسیشن کا معاملہ ہے. اسی طرح سے ڈینٹل پروسیجرز جو مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر روڈ سائڈ ڈینٹسٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ انکوالیفائڈ بھی ہیں. اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی انسان کہیں پر علاج کروانے جائے تو کن چیزوں کو مد نظر رکھے یا کن چیزوں پر توجہ دے تاکہ اس حوالے سے کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے؟ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ انکوالیفائڈ لوگ جو ہیں ان کے پاس جانے سے گریز کریں. دوسری چیز جو ہے، اگر آپ کہیں دیکھتے ہیں جاتے ہیں اپنے علاج کے لیے، تو سب سے پہلی چیز وہاں کی صفائی اور وہاں کے پروسیجرز کا جو آٹوکلیو ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں سے پوچھ سکتے ہیں جی، کہ آپ کے پاس پراپر آٹوکلیویشن ہے. اور یہ سوال ان ایتھیکل نہیں ہوگا. یہ ان ایتھیکل نہیں ہے. وہ ایک پیشنٹ کا رائٹ ہے، جی اس کا حق ہے کہ وہ اگر معلوم کرنا چاہے تو اس کو بتایا جائے، اور اگر مناسب سمجھیں تو اس کو دکھا بھی دیا جائے جی کہ یہ آٹوکلیو ہے، اس میں اتنا پروسیجر اس طریقے سے ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ الٹراسونک کلینر استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کی پیکیجنگ کرتے ہیں. پیکیجنگ کے بعد پھر آپ اس کو لوڈ کرتے ہیں آٹوکلیو میں. آٹوکلیو میں جب آپ لوڈ کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو بند کرتے ہیں، اور اس کو جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ تقریباً 55 منٹس جو ہے کے لیے بند ہو جاتا ہے. جب تک اس کا سائیکل پورا نہیں ہوتا، اگر پراپر آٹوکلیو ہے تو جو آج کل آ رہے ہیں نئے، وہ 55 منٹس کے لیے باؤنڈ ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے بعد جب تک سائیکل کمپلیٹ نہیں ہوتا وہ کھلتا نہیں. اس کے بعد وہ کھلتا ہے جب آپ کمپلیٹ ہو جاتا ہے سائیکل. اس کے بعد اگر آپ نے اس میں انڈیکیٹر ڈالے ہوئے ہیں، آپ اس انڈیکیٹر سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا آٹوکلیو جی پراپرلی کام کر رہا ہے یا نہیں. ہو چکا ہے کہ نہیں ہوا. جی، اس کے بعد آپ اس انسٹرومنٹ کو یوز کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے بہت سارے ایسی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جو کہ ڈسپوزیبل ہوتی ہیں، جن میں سب سے پہلا نام سرنجز کا آتا ہے. ان کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کوئی بلڈ ٹیسٹ کروانے جائیں یا کہیں پر کوئی دوا لگوائیں تو یہ کتنا اہم ہے کہ جو سرنج استعمال کی جائے وہ پراپرلی ڈسپوز آف کی جائے اور ڈسپوزیبل ہو، جو کہ آپ کے سامنے کھولی جائے. بالکل، ڈسپوزیبل مٹیریل جتنے بھی ہیں وہ ڈسپوزیبل ہی ہونے چاہیے، وہ ری یوز نہیں ہونے چاہیے. لائک سرنجز ہیں، سلائیوا ایجیکٹر ہیں، ماسک ہیں، گلوز ہیں، جی، جو بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں. لیکن ہر پیشنٹ کے لیے آپ کا اپنا دوسرا یعنی ایک نیا ڈسپوزیبل انسٹرومنٹ کھلنا چاہیے. اسی طرح جب آپ ایگزامینیشن کرنے جاتے ہیں تو اس کے ایگزامینیشن انسٹرومنٹس بھی آپ کا پاؤچ جو ہے وہ پراپر اس کے پیشنٹ کے سامنے کھولا جائے، تاکہ اس کی تسلی ہو جائے کہ میرے لیے یہ استعمال ہوا ہے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے جن بیماریوں کا آپ نے تذکرہ کیا، ہیپاٹائٹس بی، سی اور ایڈز، یہ کچھ ایسے امراض ہیں جو کہ میں نے دیکھا ہے کہ دیہی علاقوں میں اگر دیکھا جائے تو کچھ خاص علاقوں میں یہ بیماریاں بے تحاشا پائی جاتی ہیں، جیسے پورے گاؤں ان بیماریوں میں مبتلا دیکھے گئے ہیں. دیہی علاقوں میں ایسے کیا معاملات چلتے رہے ہیں ماضی میں جس کی بنا پر آج یہ نوعیت ہو چکی ہے کہ پورے کے پورے گاؤں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہے یا ہیپاٹائٹس بی کا شکار ہے؟ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ موسٹلی، جہاں تک میری نالج کا تعلق ہے، یہ بلڈ بارن بھی ہوتی ہیں لیکن واٹر کنٹامنیشن سے بھی ٹرانسمٹ ہوتی ہیں. جی، اگر پراپرلی واٹر فلٹریشن وغیرہ نہیں ہے گاؤں میں، دیہاتوں میں بہت ساری جگہوں پہ پراپر واٹر کی کلیننگ کا یا اس کی طریقہ نہیں ہے، جی، کلورینیشن ہے یا فلوریڈیشن ہے، اس قسم کی چیزیں نہیں ہو رہی، اور لوگ جھوڑوں سے اور جھیلوں سے پانی استعمال کرتے ہیں تو اس میں جہاں پر فضلہ کنٹامنیشن، بھی جا رہا ہے. جی ہاں، جی، تو اس میں کنٹامنیشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں.
تو واٹر کنٹامینیشن سے بھی کافی چیزیں پھیلتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اسی طرح سے بات کی جاتی ہے جب بھی آپ کسی باربر شاپ پہ جائیں تو بلیڈز کی بھی، اور خاص کر جیسے خواتین کے اندر ایئر پیئرسنگ وغیرہ کے معاملات ہیں یا ٹیٹوئنگ وغیرہ کے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ نان میڈیکل نظر آتی ہیں بظاہر، لیکن اس طرح کی بیماریاں پھیلنے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا بھی بہت خاص عمل دخل ہے. بہت زیادہ رول ہے، کیونکہ وہ جو کام کرنے والے ہیں وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، اور نہ انہیں ان چیزوں کا خطرات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو کہاں تک آگے پھیلا رہے ہیں. تو یہ پاسبلٹیز ہیں، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ بھی ہم جائیں، چاہے باربر شاپ پہ جائیں، چاہے ایئر پیئرسنگ کے جائیں یا ٹیٹوئنگ کے لیے، تو وہاں ہمارے لیے جو چیز استعمال ہو رہی ہو وہ ہمارے ہی لیے ہو. جی، کسی اور کی استعمال کی ہوئی چیز ہمارے پر استعمال نہ کی جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب بے شمار مریض ایسے بھی آتے ہوں گے جو پہلے سے اس طرح کی کسی بیماری میں کا شکار ہوتے ہیں، ہیپیٹائٹس بی یا سی تو بہت ہی زیادہ عام ہے، تو اس کے مریض تو اکثر و بیشتر آ جاتے ہیں کسی پروسیجر کے حوالے سے. ان کے بارے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان کے اوپر ایسے سرجیکل انسٹرومنٹس اگر استعمال کیے جائیں جو کہ ری یوزیبل ہوں یا اسٹرلائزیشن کا عمل جن پہ کیا جا سکتا ہو، تو ایسے انسٹرومنٹس جب اس طرح کے مریض پر ایک دفعہ استعمال کر دیے جاتے ہیں تو ان کی اسٹرلائزیشن کیا مختلف ہو جاتی ہے دوسرے انسٹرومنٹس سے، یا وہی طریقہ وہی ہے؟ جی، لیکن موسٹلی اگر آپ جب آپ پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس سے ہسٹری لیتے ہیں اور وہ آپ کو پراپر ہسٹری دیتا ہے کہ جی میں آئی ایم ہیونگ ہیپیٹائٹس سی بی ایکٹیو، تو اس میں پھر آپ کے لیے زیادہ لازمی ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر موسٹلی ڈسپوزیبل انسٹرومنٹ استعمال کریں. جی، اور آفٹر سرجری پروسیجر اور اینی پروسیجر ان ڈسپوزیبل آئٹمس کو پراپرلی ڈسپوز کیا جائے. یعنی جہاں تک ہو سکتا ہے ڈسپوزیبل چیزیں استعمال کی جائیں، ورنہ اسٹرلائزیشن کا عمل دیکھا جائے تو ویسے کافی ہے بیماریوں سے پاک کرنے کے لیے بھی. جب آپ انڈیکیٹر پراپرلی استعمال کرتے ہیں، جب پاؤچز اس کو پراپرلی آٹو کلیو کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی اسٹرلائزیشن اچیو ہو گئی ہے، تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اسی طرح سے انہی بلڈ بورن ڈیزیزز کے حوالے سے ایک اور معاملہ جو اکثر و بیشتر سامنے آتا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈسپوزل آف ہاسپٹل ویسٹس، کیونکہ جیسے سرنجز ہیں تو اکثر و بیشتر نیڈل کو جس طرح سے کرش کر دیا جاتا ہے، جو اس کے بارے میں بار بار تنبیہ بھی کی جاتی ہے کہ اس طرح کیا جائے تو بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک دفعہ نیڈل یوز کر کے اس کو واپس اس کے کیپ میں ڈالنے کی کوشش کریں. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہاسپٹل ویسٹ کو کس طرح سے ڈسپوز آف کرنا چاہیے اور کن پری ریکویزیٹس کا خیال رکھنا چاہیے اس میں؟ جتنا ہاسپٹل ڈسپوزل ہوتا ہے وہ عموماً تو گورنمنٹ کی جو یہ لائبلٹی بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو وہاں سے کلیکٹ کرے، الگ ہینڈل کیا جائے اور ان کو پراپرلی ڈسپوز کیا جائے. مگر ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ سب چیزیں نہیں ہوتی کہ استعمال کی ہوئی چیزوں کو ایسے ہی پھینک دیا جاتا ہے. بعض جگہ پھر ری یوز بھی ہو جاتی ہیں وہ سب چیزیں، اور ہمارے ہاں تو یہ بہت زیادہ ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر خدا نخواستہ کسی پروسیجر کے بعد یہ اندیشہ ہو کہ ایسی کوئی بیماری لاحق نہ ہو گئی ہو، تو کتنے عرصے بعد آپ ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ کو صحیح طور پر یہ پتہ چل جائے یا آپ کے ٹیسٹ کی جو رزلٹ ہیں وہ صحیح آئیں؟ عموماً دیکھا یہ گیا کہ ایکسپوجر کے فوراً بعد ہیپیٹائٹس بی، سی یا ایون HIV کی بھی اگر بات کی جائے ٹیسٹس پازیٹیو نہیں آتے. ایک خاص عرصہ درکار ہوتا ہے جس کے اندر وہ جراثیم آپ کے اندر بڑھتے ہیں، جس کے بعد ٹیسٹ کروائیں. 2 to 3 months جو ہے آپ یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. جی، 2 سے 3 مہینے کے اندر کہ یہ ہم نے ایکسٹریکشن کرائی تھی یا کوئی ہم نے سرجیکل پروسیجر کرایا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ نارمل ہم تھے اور اس کے بعد اب یہ ہمیں ہوا ہے. یعنی اگر کسی انسان نے کسی ڈاؤٹ فل جگہ سے پروسیجر کروایا ہو تو 2-3 مہینے کے بعد اگر اپنا ٹیسٹ کروا لے یا اسکریننگ کروا لے ہو جائے گا، یہ بات سامنے آ جائے گی کھل کے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر اسٹرلائزیشن آف سرجیکل انسٹرومنٹس اس حوالے سے مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.